ظہیر کریشنز کے معزز دوستوں، تو حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہٹلر اور ہولوکاسٹ کے بارے میں معلومات دیں گے۔ میں نے 80% یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا ہے اور 20% کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد تم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش میں ان 20% کو بھی ختم کر کے جاتا اور دنیا سے یہودیوں کا نام و نشان مٹا کے جاتا۔ یہ الفاظ کہے تھے ایڈولف ہٹلر نے۔ ناظرین، ہٹلر کا نام سن کر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، مگر آخر ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا اور اس نے یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا؟ ناظرین کرام، یہ وہ سوال ہے ان کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئیں، مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی کو دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اور جرمنی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک سے تمام غدار ختم کر دیے جائیں۔ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ناظرین کرام، پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے درپردہ مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان یہودیوں کی پرانی تاریخ سے واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے بد عہدی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے وہ انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اور کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائیت کو ماننے کے اس انکار کو بھی تکبر کی نشانی سمجھتے تھے۔ کئی صدیوں تک اس عیسائیوں کے چرچ نے انہیں یہ سبق سکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی، مگر آج کے مورخین اور چرچ یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روم کی حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا تھا کہ افسران انہیں اپنے اقتدار کے لیے ایک سیاسی خطرہ سمجھتے تھے۔ مذہبی تصادم کے ساتھ معاشی تصادم بھی شامل تھے۔ 9 نومبر 1938 کی رات کو رائخ بھر میں یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا تھا۔ بظاہر یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، یہ ایک یہودیوں کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن افسر کے قتل پر جرمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا۔ 2 دنوں میں 250 سے زائد یہودیوں کی عبادتگاہیں جلائی گئیں، 7000 سے زائد یہودیوں کو کاروبار میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کر دیا گیا، اور درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا۔ یہودیوں کے گھروں، اسکولوں اور اسپتالوں کو لوٹا گیا، جبکہ پولیس کی گاڑیاں دیکھتی رہیں۔ سڑکوں پر بکھرے ہوئے دکانوں کی کھڑکیوں کے شیشوں کی وجہ سے اس رات کو کرسٹن لائٹ یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد کی صبح جرمنی کے 30,000 یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا، جہاں ان میں سے کئی حضرات مر گئے۔ یہودیوں کے گھروں پر کرفیو لگا دیے گئے تاکہ وہ گھر سے باہر نہ نکل سکیں۔ 2 نومبر 1938 پیرس میں جرمن سفارت خانے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہودیوں کی نشاندہی کر کے انہیں سرکاری عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ ایڈولف ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 مہینے بعد اپریل 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیہ کی تدہیر شروع ہو گئی۔ ان قوانین میں ایک پیراگراف شامل تھا جس میں یہودیوں کے باہر نکالنے کا انتظام موجود تھا۔ پہلی دفعہ قانون میں یہودیوں کی تاریخ فراہم کی گئی۔ جن ملازمین کے والدین یا دادا دادی، نانا نانی یہودی تھے، انہیں اپنے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ 17 اگست 1938 یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازمی قرار دیا گیا۔ جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو اپنے پہلے نام سے یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے، اپنے پہلے نام کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کر دیا۔ لازمی ہو گیا۔ مردوں کو اسرائیل
اور عورتوں کو سارا کا نام دیا گیا۔ مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل لگائیں گے اور عورتیں اپنے نام کے ساتھ سارا لگائیں گی تاکہ پتہ چلے کہ وہ یہودی ہیں۔ اکتوبر میں یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے۔ یہودیوں کو جاری کیے جانے والے نئے پاسپورٹ پر جے کا ٹھپا لگایا گیا جو مالکان کی یہودی شناخت کی گواہی دیتا تھا۔ 19 ستمبر 1941 جرمنی میں یہودیوں کی شناخت کے لیے بیج متعارف کروایا گیا کہ یہودیوں کو اپنے تمام کپڑوں پر 6 نقطوں والا ستارہ پہننا ضروری ٹھہرایا گیا، جس پر کالے حرفوں سے جوڑ لکھا گیا تھا جو جرمن زبان میں یہودی کہلاتا تھا۔ اب جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر ہی پہچان لیا جاتا تھا۔ اکتوبر میں یہودیوں کی باقاعدہ جلاوطنی شروع ہو گئی۔ مارچ 1942 میں یہودیوں کے لیے اپنی رہائش گاہوں کے اوپر بھی جوڑ کا نشان لگانا لازمی ہو گیا۔ ناظرین، یہودیوں کی یہ نسل پوشی ہولوکاسٹ کہلاتی ہے۔ ہولوکاسٹ ایک لفظ ہے جس کے استعمال پر پابندی ہے۔ دنیا کے 13 ممالک ایسے ہیں کہ جن میں اگر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یا کسی بھی تحریر میں لکھتے ہیں تو 3 سے 10 سال کی قید کی سزا آپ کو ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا۔ یہودیوں نے اس لفظ کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا، مظلوم بنے اور نسل پوشی کا اتنا چرچا کیا کہ ساری دنیا یہاں تک کہ جرمن بھی یہودیوں سے مل کر آنسو بہاتے ہیں۔ نسل پوشی جس قوم کی بھی ہو، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، چیخ و پکار ہوتی ہے، بچوں کے سامنے والدین کو قتل کیا جاتا ہے اور بیٹیوں کی عصمت دری ہوتی ہے، اور بالکل ویسے جیسے مسلمانوں کے کیمپوں میں ہوا۔ یہودی مسلمانوں کے خون کو کیچپ زدہ کہتے ہیں جبکہ اپنے بچوں پر آنسو بہاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہودی جب پناہ گزین بنا کر فلسطین میں بھیجے گئے تو پوری دنیا کے جہلوں سے سفاف قاتل اور ذہنی مریض ڈھونڈ کر فلسطین بھیجے گئے۔ ان لوگوں میں انسانیت نام کی نہیں تھی۔ خون کو جوس کہتے تھے اور گوشت کو پور کہتے تھے۔ انہوں نے جب فلسطین کی آبادی پر ظلم ڈھائے، ان مسلمانوں کے گھروں پر یہودیوں کے قبضے ہو گئے۔ جب مہاجرین کیمپس میں کسی اسلامی تہوار کے موقع پر خوب تیز آواز میں خوشیاں مناتے تھے، ایک فلسطینی جو کہ فلسطین کے سفارتکار بھی ہیں، جو آج کل جامعہ ازہر میں پروفیسر ہیں، انہوں نے بتایا کہ فلسطین پر اسرائیل نے بہت ظلم کیا۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے قتل عام کو ایک تہوار کی طرح منایا، اتنا ظلم کیا۔ ناظرین، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہودیوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو آج بھی قدیم تورات کو مانتا ہے اور یہودیوں کے لیے الگ وطن کے قیام کو اللہ کی نافرمانی مانتا ہے۔ ان کے مطابق دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا پر اللہ کا عذاب آئے گا اگر یہودیوں نے اس کی نافرمانی کر کے وطن بنا لیا۔ یہ آپ کو اکثر دیوار کریا پر اکثر روتے ہوئے ملیں گے، مگر یہ لوگ آٹے میں نمک کی طرح ہیں۔ یہودی ایسے ہیں جو اپنا مقصد کبھی نہیں بھولے تھے۔ آج ایڈولف ہٹلر کو وقت نے صحیح ثابت کر دیا ہے۔ یہودیوں کی جس عالمی سازش کو نازیوں اور روسیوں نے بے نقاب کیا تھا اور جسے روکنے کی کوشش کی تھی، یہودیوں نے پیر جماعتی کامیابی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار عیسائی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ یہودیوں کو نہ صرف مظلوم سمجھتے ہیں بلکہ ان کے خلاف بات کرنے کو بہت بڑا گناہ بھی سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ کے خیال کے مطابق ایڈولف ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ ٹھیک کیا؟ رائے کے ذریعے